بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید آن لائن اسکالرشپ کلاسز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم مذکر مؤنث کے تحت صرف مذکر یعنی تذکیر سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ اردو زبان میں عبور حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اسے روزمرہ زندگی سے مربوط کرنا ہوگا، زبان کے اصول و قواعد معلوم کرنے ہوگے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس زبان کے ادب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جنس اسم صفت اور فعل کی مذکر یا مؤنث ہونے کی حالت کو کہتے ہیں، اور تذکیر سے مراد اسم جو نر جنس کا حامل ہو مذکر کہلاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اسم کی صورت میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ جو نر یعنی مذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس جدول میں چند معروف اسماء کو ایک نظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم نے الفاظ کے اوزان کے اعتبار سے یکساں الفاظ کو ایک ساتھ رکھا ہے تاکہ آپ کو زبانی یاد کرنے اور رکھنے میں آسانی ہو۔ یہاں تمام الفاظ کو پڑھا نہیں جا سکتا ورنہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، اس لیے آپ چاہو تو ویڈیو روک کر یا اسکرین شاٹ لے کر انہیں پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ تذکیر و تانیث کی روح سے اسماء کی درجہ بندی کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں ہزارہ الفاظ شامل ہے، مگر یہاں ہم چند اصول دیکھتے ہیں جس کی روح سے تذکیر اور تانیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں دیکھیے، اللہ اور اس کے صفاتی نام مذکر مانے جاتے ہیں۔ یہاں چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رزاق ہے، سبھی کو رزق دیتا ہے۔ خالق کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو احسان تقویم کے سانچے میں ڈھالا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے سوا دیکھتے ہیں قرآن پاک، اخبارات، رسائل، خط، املا، یہ تمام مذکر کے صیغے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، آج انقلاب وقت پر نہ آ سکا، اخبار عالم جمعہ کو شائع ہوتا ہے، اویس نے والدہ کے نام خط لکھا، نور الحق کا خط، املا سب کچھ غلط پایا گیا۔ دیکھتے ہیں دریا گنگا اور جمنا کے علاوہ جزائر، بر اعظم اور بحر اعظم کے نام بھی مذکر میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے دریائے نرمدا کس ریاست میں بہتا ہے؟ دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا بحر اعظم ہے۔ لکشدیپ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنوں، مہینوں اور سن و سال کے نام مذکر لکھے جاتے ہیں۔ دنوں میں جمعرات کو مؤنث کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، آج پیر کا دن ہے، 25 دسمبر کو جمعہ آ رہا ہے، مئی کا مہینہ 31 دن کا ہوتا ہے، 2024 لیپ کا سال ہوگا، یہ سال سبھی کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ ممالک، شہر اور گاؤں کے نام بھی مذکر لکھے جاتے ہیں۔ جیسے بھارت انگریزوں کا غلام تھا، ناگپور کا رقبہ ناسک سے زیادہ ہے، ممبئی یہ شہر فلموں کا مرکز مانا جاتا ہے، قرن یہ چھوٹا سا گاؤں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں پہاڑوں اور ستاروں اور سیاروں کے نام بھی سوائے زمین کے مذکر میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، عطارد زحل سے بہت چھوٹا ہے، ہلکے دار زحل بہت خوبصورت لگتا ہے، ہمالیہ برف سے ڈھکا رہتا ہے، ستپوڑا مدھیہ پردیش میں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اسماء مذکر میں برف، پانی، دھاتوں کے نام مذکر ہوتے ہیں سوائے چاندی، کلئی اور کانسی کے۔ جیسے لوہا بہت زیادہ مہنگا ہونے لگا ہے، مٹی کا کوئلہ کانوں سے نکالا جاتا ہے، ابرق ہندوستان میں بہت کم پایا جاتا ہے، تانبا زیادہ تر بجلی کے تار بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ چلیے ویڈیو کا اختتام ایک اچھی بات کے ساتھ کرتے ہیں۔ غلط لوگوں کی جیت اس وقت متعین ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔